السلام علیکم دوستو، مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے جس کے بغیر انسانیت کا وجود نہیں۔ دنیا کو اس وقت مذہبی اور غیر مذہبی طبقوں کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ طبقہ جو کسی نہ کسی مذہب سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مذہبی حوالے سے مختلف نظریات کے حامل ہوتے ہوئے عالم انسانی میں اپنی الگ الگ پہچان رکھتے ہیں، جن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی شامل ہیں۔ گویا اللہ نے انسان کے خمیر میں ازل سے ہی یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا اور اس کائنات کا خالق ضرور ہے، جبکہ دوسرا طبقہ جو مذہب کا قائل نہیں ہوتا، یعنی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ کے وجود سے انکاری ہوتا ہے۔ ان کو دوسرے لفظوں میں ملحد کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اب بھی لامذہب لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مذہب کے بغیر جینے والے صرف ان لوگوں کو اپنا موضوع بنائیں گے جو پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پارسی مذہب کیا ہے؟ اس مذہب کے ماننے والوں کے نظریات کیا ہیں؟ پارسی اپنے مردوں کو پرندوں کی خوراک کیوں بننے دیتے ہیں؟ اور پارسی مذہب میں بہن بھائی کی آپس میں شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ ان سب اہم سوالات کے جوابات جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ دوستو، زرتشت یا پارسی ایک قدیم مذہب ہے جو تقریباً 3500 سال قبل فارس میں ظہور پذیر ہوا۔ اسے آتش پرستوں کا مذہب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ آگ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ آگ ان کے مقدر کو سنوارنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پارسی عقائد کے مطابق اس مذہب کا نام ان کے ایرانی پیغمبر زرتشت سے منسوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو پارسی کے علاوہ زرتشت اور آتش پرست بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عرب انہیں مجوسی کہتے ہیں۔ یہ مذہب مشرقی ایران سے ہوتا ہوا دنیا کے خطوں میں پھیلتا چلا گیا۔ اس مذہب کے پیروکار کی اکثریت بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہے۔ تاریخی حوالے سے ان کا آبائی وطن قدیم فارس یعنی ایران ہوا کرتا تھا۔ جب 8ویں صدی عیسوی میں عربوں نے ایران فتح کیا اور مسلمان حکمرانوں کی حکومت قائم ہوئی تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ جو کسی نئے نظریے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی مذہبی پہچان بچانے کی خاطر ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے۔ پارسی مذہب آگ کو مقدس مانتے ہوئے آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ پارسیوں کے نزدیک ہر چیز میں ناپاکی ہے سوائے آگ کے، اور خدا آگ میں رہتا ہے، اسی لیے پارسی اپنے گھروں، عبادت گاہوں میں چراغ یا آگ کا شعلہ بطور تبرک ہمیشہ روشن رکھتے ہیں۔ زرتشتی عقائد کے مطابق ہر چیز کا خالق صرف ایک خدا ہے۔ یہ دن میں 5 بار خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ پارسی مذہب اب اپنے حقیقی نظریات سے کوسوں دور ہوتے ہوئے مشرکانہ اور ملحدانہ نظریات کے پیروکار ہیں۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ہی باہر شادی کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی مذہب کے پابند نہیں، اسی لیے ان کی نجی زندگی میں کسی بھی حدود و قیود کی پابندی نہیں۔ ان کی معاشرتی اور عائلی زندگی حیران کن حد تک اسلام سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے مترادف ہے۔ اس مذہب میں بھائی اور بہن کی شادی کو جائز سمجھا جاتا ہے اور اس شادی کو بہت معتبر کہا جاتا ہے۔ یہ رسم صرف اسی فرقے میں پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی پارسی مذہب سے ہٹ کر شادی کرتا ہے تو اس جرم میں مرتکب ہونے والے کی اولاد کو ان کی عبادت گاہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس فرقے کی زیادہ تر تعداد ایران میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر بھارت ہے۔ پارسیوں کی قابل ذکر تعداد بھارت کی تجارت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک سروے کے مطابق ان کی تعداد میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ یہ لوگ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے کر اپنے کاروبار کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مذہب میں زیادہ تر لوگ امیر ترین ہیں۔ یہ لوگ کاروبار کو ترقی دینے کی تگ و دو میں لگے رہنے کی وجہ سے بچے پیدا کرنے کے تکلفات سے بے نیاز رہتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ان کی نسل میں بچوں کی تعداد صرف 200 سے 250 تک ہوتی ہے، جبکہ 800 سے 1000 تک پارسی مرتے بھی ہیں۔ اسی لیے ان کی تعداد میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اب پوری دنیا میں صرف چند ہی لاکھ رہ گئے ہیں۔ پارسیوں کی اکثریت اپنے مردوں کو باقاعدہ زمین میں دفن کرتی ہے، لیکن ان میں سے ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مردہ کو صدقے کے آخری عمل کے طور پر پرندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔
جو ان کے جسم کی کھال اور گوشت کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ پارسی مذہب کے مطابق پانی، ہوا، سورج اور آگ اتنے مقدس عناصر ہیں کہ اسے مردوں پر ڈالنے یا انہیں جلانے اور دفنانے سے یہ عناصر ناپاک ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ان کو دفنانے یا جلانے کے بجائے ایک خاص مقام ٹاور آف سائلنس پر گدھوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق سب انسان برابر ہیں اور موت کے بعد ان کے اعمال ہی ان کے کام آئیں گے۔ اسی لیے پارسی برادری میں فلاحی کاموں کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ لوگ معاشی طور پر کمزور پارسی خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔